کی ولادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت، ان کی الفت اور ان کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ان سے خاص نسبت بھی ہے اور خاص محبت کا رشتہ بھی رہا ہے۔ پیدائش کے وقت ہی ان کی ایک خاص نسبت حضور علیہ السلام سے ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور علیہ السلام ان کے گھر میں مبارکباد دینے کے لیے گئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، ان کو مبارک دی تو انہوں نے عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنا مبارک لعاب دہن حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں میں لگایا۔ جیسے ہی لعاب مصطفیٰ چشم مرتضیٰ میں گیا، حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ گویا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی جو سب سے پہلا نظارہ دیکھا وہ رخ بدوحا کا تھا۔ سب سے پہلا نظارہ اور پہلا چہرہ جو مولا کائنات نے دیکھا وہ حضور علیہ السلام کا تھا۔ 9 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے بچوں میں جو ایمان لائے وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان کو، اہل قریش کو اکٹھا کیا اور ایمان کی دعوت دی اور اپنی ذات اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ تشریف سارے لائے، مہمان بن کے سارے آئے، کھانا بھی سب نے تناول کیا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور کہا اب تم میں سے کون کون میرے ساتھ چلے گا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل سب تھے، لیکن سب نے خاموش ہو کے سر کو جھکا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی، آپ کھجور کھا رہے تھے، لمبا کرتا آپ نے پہنا ہوا تھا، ننھی عمر تھی۔ جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا اور کسی نے کوئی بات نہیں کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے منہ سے وہ کھجور باہر نکالی، کھڑے ہو کر کہا انا حافظوں کا و انا ناصروں کا، حضور ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، لیکن یہ یقین آپ کو میں کرواتا ہوں کہ جب بھی کوئی دشمن آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا پہلی صف میں مجھے ہی پائے گا۔ انا حافظوں کا و انا ناصروں کا، میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا اور میں آپ کی مدد بھی کروں گا۔ پھر ہر محاذ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہے۔ اسی لیے میرے کریم آقا نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحب علی الا مؤمن، قیامت تک کے لیے ایمان کو جانچنے کا پیمانہ دیا، کہا قیامت تک علی سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے اور علی سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سامنے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی نے خود کہا اگر میں کسی مومن کے ناک پہ تلوار بھی رکھ دوں پھر بھی مومن مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، اور اگر کسی منافق کے سامنے میں دنیا کے خزانے رکھ دوں پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔
کیونکہ اللہ نے میری محبت کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے۔ کسی کا ایمانی لیول چیک کرنا ہو تو لمبی چوڑی فہرست نہیں دی، بلکہ کہا مولا کائنات کا ذکر کر لو، چہرے پہ خوشی آئے، محبت میں اضافہ ہو تو جان لینا مومن بیٹھا ہے، اور اگر ان کا تذکرہ سن کر چہرے پہ بگاڑ پیدا ہو جائے، بغض بڑھ جائے، تو سمجھ جانا یہ مومن نہیں ہے، پکا منافق بیٹھا ہے۔ دو طرح کے گروہ بنے اس دور کے اندر، اور دونوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا بغض پالا کہ کہا بس حضرت علی کہو، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حب صحابہ کے اندر اتنا غلوف کر بیٹھے کہ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا انکار کر بیٹھے، اور یہ میرے حضور نے خود فرمایا تھا، کہا علی تیرے بارے میں دو طرح کے گروہ تباہ ہوں گے، کیونکہ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ ان کے معاملے میں بھی دو طرح کے لوگ گمراہ ہوئے، ایک وہ ہوئے نصرانی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی اور اس محبت میں اتنا غلوف کر گئے کہ انہیں ابن اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور ایک نے ان سے اتنی نفرت کی کہ ان کی ماں پہ تہمت لگا دی۔ دونوں تباہ ہو گئے۔ کالی تیری مثال بھی ایسی ہی ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو تیرے ساتھ محبت میں اتنا غلوف کرے گا، جو علی اللہ ہے کا نعرہ لگائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور ایک تجھ سے ایسا بغض رکھے گا کہ تیرے نام کا جھنڈا بھی انہیں ناگوار گزرے گا تو وہ بھی برباد ہوگا۔ کامیاب وہ ہوگا جو تجھ سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے ابو بکر و عمر تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان میں سے ہے، کہا علی سے محبت ایمان والا ہی کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرنے والا ہے تو اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اٹھا کے ڈال دیا ایک مکتبہ فکر کے کھاتے میں، اور جو بھی ان سے محبت کرتا ہے اس پہ اس مخصوص مکتبہ فکر ہونے کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا میری بات اور لکھ لیجئے گا اپنے ذہن کے خانوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کسی خاص مکتبہ فکر کی علامت نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ تو اگر یہ محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے میرے علی کو برا بھلا کہا گویا اس نے رسول اللہ کو برا بھلا کہا۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں چند جمعوں پچھلے ہم نے ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، اس شہر کی مٹی کی، کیوں وانت حل بہذا البلد، کہ اے میرے محبوب تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا رہا ہے۔ اور علماء کا اس پہ متفقہ فیصلہ کہ جس مٹی پہ محبوب علیہ السلام کے قدم لگے وہ مٹی مکہ، کعبہ، جنت سے بھی اور عرش الہی سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اب اس زاویے کو ذرا ذہن میں رکھ کر اس حدیث پاک کو سماعت کریں کہ جس مٹی پہ قدم لگے حضور علیہ السلام کے، وہ مٹی کعبے سے، جنت سے، عرش الہی سے افضل ہو جاتی ہے، پھر کیا مقام ہوگا اس علی کا جس کو سامنے بٹھا کے حضور نے فرمایا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، تیرا جسم میرا جسم ہے اور تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کا جسم ہے اور تیرا خون ایسے ہی ہے گویا رسول اللہ کا خون ہے۔ تو یہ خاص نسبت حاصل ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان اور عظمت کو جا بجا متعدد مواقعوں پر ارشاد فرمایا، اور یہ آپ تحقیق کر لیجئے گا کتب احادیث کے اندر فضائل پہ مبنی احادیث صحابہ میں سب سے زیادہ آئی ہیں تو حضرت علی کی شان میں آئی ہیں۔ کتب احادیث میں فضائل پہ مبنی احادیث سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
शान व अज़मत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। सहाबा फरमाते हैं हम अपनी नस्लों को, हम अपनी औलाद को मौला कायनात की मोहब्बत यूं सिखाया करते थे जिस तरह उन्हें कुरान की आयत सिखाई जाती है। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत है। इसीलिए शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई हो। हर मुकाम पर हजरत अली हुज़ूर के साथ रहे, चाहे वो बदर है, चाहे वो ओहद है, चाहे वो खैबर है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। कहा हुज़ूर उसकी कोई निशानी बता दें। कहा उसकी निशानी ये है कि वो टूट कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हजरत अबू हुरैरा का हुज़ूर एक निशानी और बता दें। कहा दूसरी निशानी ये है अल्लाह और उसका रसूल उससे बड़ी मोहब्बत करता है। सहाबा कहते हैं हमें इंतजार था कि पता नहीं किस खुश नसीब को सुबह झंडा दिया जाएगा। हजरत उमर कहते हैं मैं सारी रात सोया ही नहीं कि शायद मेरा मुकद्दर जाग जाए। लेकिन जब सारे जमा हुए तो मेरे हुजूर ने चारों तरफ निगाह उठाई और कहा अईना अली शिबनी अबी तालिब, मेरा अली किधर है, अली कहाँ है। सहाबा कहते हैं हम गए, कहा हुजूर उनकी तो आंखों में एक मर्ज है, चश्मे आशूब है, इसलिए वो आ नहीं सके। हुजूर ने फरमाया जाओ उन्हें बुला के लाओ। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। कोई सामने बैठे थे उन्हें ये सादत ना मिली और ये घर में थे, हुजूर ने घर से बुला लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने तशरीफ लाए तो मेरे आका ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया। मौला कायनात फरमाते यूं ही हुजूर का लुआब मेरी आंखों में लगा, मुझे पहले से भी ज्यादा नजर आने लगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर झंडा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। और सहाबा कहते हैं मरहब के मुकाबले में मौला कायनात आए जो 1000 के मुकाबले में तन्हा लड़ा करता था। लेकिन जैसे ही हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए तो वो कहता है भतीजे तू जानता नहीं तू किसके मुकाबले में आ रहा है। हजरत अली ने फरमाया मैं जानता हूं तू मरहब है। मरहब कहता है जरा अपना तारुफ तू भी तो करवाना, तू कौन है। मौला कायनात ने फरमाया अगर तू मरहब है ना तो सुन ले, अना असदुल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह का भी शेर हूं, अल्लाह के रसूल का भी शेर हूं। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, मैं तो वो शहजादा हूं जो पैदा हुआ था तो मां ने नाम ही हैदर रखा था। फिर सहाबा कहते हैं बस एक बार किया उस मरहब के मुकाबले में जो 1000 के मुकाबले में लड़ता था, जीत तो कोई नहीं पाता था, तो ये कहा करता था कि मेरे नीचे रखो चमड़ा, गाय का चमड़ा रखो मेरे नीचे और 1000 लोग इकट्ठे होकर खींचो उस चमड़े को। 1000 मिलकर भी खींचते थे तो उसके पांव से चमड़ा नहीं निकलता था, इतना ताकतवर मरहब था। लेकिन सहाबा कहते हैं जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान अमल में तो एक ही वार किया, सर से लेके पांव तक 2 टुकड़े करके रख दिया एक ही वार के अंदर। ये ताकत दी है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे खुदा ने। इसीलिए कहा जाता है असदुल्लाह, ये वो है जो अल्लाह का शेर है, व असदु रसूलिही, ये वो है जो रसूलुल्लाह का भी शेर है। ये है मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आप जानते हैं खैबर का वो दरवाजा जो कई लोग मिलकर ना उठा सके, मौला कायनात ने एक हाथ के झटके से उठा के दूर फेंक दिया। लोगों को बताया कि ये अल्लाह ने मुझे ताकत अता फरमाई। फिर खंदक में वो बहादुरी के दास्तान ने रकम की कि मेरे हुजूर ने बहादुरी को देख के फरमाया ज़रबतु अलीशन फी यौमिल खंदक अफदल मिन इबादत अस्सलातैन, क़यामत के दिन दोनों जहानों के नेक लोगों की इबादतें एक पलड़े में रखी जाएंगी और खंदक में जो मौला कायनात ने एक वार और एक ज़रब लगाई उसको एक पलड़े में रखा जाएगा। तो मौला कायनात का एक वार दोनों जहानों की इबादत से बढ़ जाएगा। अफदल मिन इबादत अस्सलातैन, मेरे अली की खंदक में लगाई हुई एक ज़रब दोनों जहानों की इबादत से अफजल और आला है। तो शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शुजाअत, ये बहादुरी, उनका ये मुकाम क्यों है कि उन्होंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफा की है। 9 साल की उम्र में कहा था हुजूर मैं कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फिर जब तक हुजूर ज़ाहरी हयात उनके साथ रहे, हर मुकाम पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की हिफाजत करते रहे।
وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ سخت بیمار ہو گئے، تو حضور علیہ السلام تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی حضور بخار بڑا سخت ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ایسا نہیں ہوگا، تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری داڑھی لہو سے سرخ نہیں ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کوفہ کی مسجد میں جب آپ نے جام شہادت نوش کیا، اس وقت جب ایک بدبخت نے آگے بڑھ کے خنجر لگایا تو آپ نے اپنی داڑھی کو دیکھا تو وہ لہو سے بھری ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب وقت آخر آ گیا۔ جب داڑھی میں لہو دیکھا تو بلند آواز سے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے علی زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہے۔ جب آیا تھا تو کعبے میں تھا، جا رہا ہے تو خدا کی مسجد میں ہے۔ تو علامہ اقبال نے خراج پیش کیا تھا اسے رام میسر نہ شد ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، کہا اللہ نے کسی کو یہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے تو مولا کائنات کو کہ کعبے میں پیدا ہوا ہے اور مسجد کے اندر شہید ہوا ہے۔ با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، کعبے میں ولادت ہے اور مسجد میں شہادت ہے، یہ مولا کائنات ہے۔ تو الحمدللہ اہل ایمان ان کا ذکر سن کر اپنی محبتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کا ذکر ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی شن عبادت، علی کا چہرہ دیکھنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ النظر الی علی شن عبادت، جن راہوں سے میرا علی گزرے ان راہوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ذکر علی شن عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ گویا جو علی کا نام جپتا رہتا ہے اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محبتوں کی کہانی یہ ہے کہ ہم مولا کائنات سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ چند لمحے اگر ہم حضور علیہ السلام کے یہ شہزادے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ غور کریں تو ہمیں آپ کی زندگی حسن اخلاق اور کردار کی پیکر نظر آتی ہے۔ آپ کی سیرت حکمت سے بھری پڑی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ چند نصیحتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے چند اقوال جو ہماری زندگی سنوار سکتے ہیں، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور غور بھی کرتے جائیں کہ میں حب علی کا دعویٰ کرتا ہوں تو کیا میں مولا کائنات کے ان فرامین پہ عمل کرتا ہوں۔ مشہور قول حضرت علی کا، کہا اگر کسی دریا کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے، پھر اس پانی سے مٹی کو سیراب کیا جائے، وہاں سے فصل اگے اور بکری اس فصل کو کھا لے، میں علی اس کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ مولا کائنات سے محبت کرنے والا ہو، مولا کائنات کے نام کے نعرے لگانے والا ہو اور شراب نوشی کرتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اسی دھوکے میں ہے، اس نے حضرت علی سے محبت کی ہی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو اتنی سخت نفرت تھی شراب سے۔ دوسری نصیحت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 نصیحتیں فرمائیں صحابہ کو، کہا یہ میری 5 نصیحتیں ہیں، ان پہ عمل کرنا، میرے بعد اگر گھوڑے پہ سوار ہو کر بھی ڈھونڈنا چاہو گے تو یہ باتیں تمہیں کہیں سے نہیں ملیں گی۔ جس کے بارے میں خود کہا وہ کتنی قیمتی باتیں ہوں گی۔ نمبر 1 کہا میری نصیحت ہے کہ دنیا میں امید صرف اپنے رب سے رکھنا، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا۔ ایک وہی ہے جو امیدوں کو پورا کرتا ہے، ایک وہی ہے جو تمہارے یقین کو کامل کرتا ہے۔ دنیا داروں سے مانگنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کا در چھوڑ کے کسی کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکانا، اپنی ساری امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات کو رکھنا ہے۔ نمبر 2 کہا اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو، اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہیں اللہ کی عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر فرمایا اگر تم جاہل ہو، تمہیں کسی مسئلے کا نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھتے ہوئے کبھی بھی نہ گھبرانا، پوچھتے رہو کہ اللہ تمہیں بھی علم عطا فرما دے گا۔
اب ہم سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اپنے فرائض کا علم ہے؟ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ پتہ ہے، اور اگر نہیں پتا تو وہ شرم اور جھجک کے مارے علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں؟ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نہیں پتا لیکن شرم اور جھجک کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا، شرعی مسائل کا نہیں پتا لیکن پوچھا نہیں جاتا، شرم آتی ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کبھی بھی گھبرانا نہیں اور شرم محسوس نہیں کرنی، جس کام کا نہیں پتا اہل علم سے آؤ اور پوچھ لو۔ اور چوتھی نصیحت علماء کو کی، کہا تم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتا تو غلط نہ بتانا بلکہ کہہ دینا واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پانچویں نصیحت فرمائی، کہا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کی ایمان میں وہی اہمیت ہے جو اہمیت جسم میں سر کی ہے، سر کے بغیر جسم نامکمل ہے، صبر کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ تو مولا کائنات کی محبت کا دم بھرنے والے کبھی بھی مصیبت اور مشکل میں واویلا نہ کریں، ہمیشہ صبر کے دامن کو تھام کے رکھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں جو اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو نصیحتیں فرمائی، جو نصیحتیں باپ اپنے بیٹے کو آخری وقت میں کرے وہ اس کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں اور بڑی کامل اور احسن نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت علی نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ کہا ہے میرے بیٹا یاد رکھنا جینا اسی کا ہے جو حضور کے دین کے لیے جیے، اور مرنا اسی کا ہے جو رسول اللہ کے دین کے لیے مرے۔ آج ہماری زندگی کے روزانہ کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے منٹ ایسے ہیں جو ہم اللہ کے دین کو دیتے ہیں؟ یقیناً جواب نہیں بھی ہوگا۔ آج ہم مرتے ہیں تو کس لیے مر رہے ہیں؟ آج ہم اللہ کے دین کے لیے نہیں مر رہے۔ اب بیٹا جینا اسی کا ہے جو اللہ کے دین کے لیے جیے، مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ پھر کہا احفظ عنی اربعا و اربعا، اے بیٹا حسن مجھ سے 4 باتیں سیکھ لو، ان 4 کے ساتھ 4 اور ملا لو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی نصیحت فرمائی، کہا میرے بیٹے سب سے بڑی دولت عقل ہے، سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑی غنا عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت جہالت ہے۔ دولت، شہرت، بینک بیلنس، گاڑی یہ بڑی دولت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ سب کچھ ہے، امیر بھی ہے، اس کے پاس جائیداد بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو اس کی پشت پہ یہ لکھا ہوا نظر آئے کہ اگر یہ مل جائے تو اس پتے پہ پہنچا دیں، ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، تو کیا اس کی ساری دولت اس کے کسی کام آ سکتی ہے؟ نہیں۔ ہمارا سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑی غربت جہالت ہے۔ پھر فرمایا سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، سب سے بڑی وحشت کہ آدمی خود کو پسند کرتا رہے، اپنی ہی تعریفیں کرتا رہے اور دوسروں کو نظر انداز کرتا رہے۔ شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں اگر تو نیک ہے اور لوگ تجھے برا سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ تو نیک ہے، اور اگر تو برا ہے لوگ تجھے نیک سمجھتے ہیں تو سوچ لے یہ بہت بری بات ہے۔ اگر ہم شیر ہیں تو دوسروں کو شیر ہی بتائیں، سوا شیر نہ بتائیں۔ اگر جو آپ ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے جو خوبیاں آپ میں ہیں۔ 10 خوبیاں ہیں تو لوگوں کو 10 ہی بتائیں، 20 بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 20 بتائیں گے تو لوگ 10 کا بھی انکار کر بیٹھیں گے۔ کیسی حکمت بری بات حضرت علی نے فرمائی، کہا سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، اور سب سے اچھا حسب و نسب، اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے۔ سب سے اچھا حسب و نسب، اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن کو، جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، مولا کائنات کے شہزادے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں۔ کہا تو نے اس بات پہ فخر نہیں کرنا کہ تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہے، یا فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، یہ تیرا حسن نسب نہ ہو، بلکہ تیرا حسن نسب وہ ہو
جو تیرے اخلاق اور کردار سے نظر آئے. سب سے اچھا حسب و نسب جو تمہارے اخلاق سے نظر آئے، کردار سے نظر آئے. لوگوں کے ماتھوں پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا خاندان یہ ہے، ان کی عادتیں بتاتی ہیں کہ وہ کیسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں اگر تیرا کردار نہیں. تو فلاں ابن فلاں ہے یہ تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا شہزادہ ہوں، فلاں کا نواسا. کمال یہ ہے تمہارا اخلاق اور کردار بتائے تمہارا حسب و نسب کیسا ہے. تو کہا اچھا حسب و نسب کردار اور اخلاق ہے. اور آخری وصیت فرمائی، کہا میرے بیٹے کبھی بھی بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، اس کی دوستی سے بچنا. وہ تمہیں فائدہ دینا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا. اور فرمایا کبھی بھی کنجوس آدمی کو دوست نہ بنانا، بڑے سستے داموں میں تجھے بیچ ڈالے گا. کبھی بھی بدکار شخص سے دوستی نہ کرنا، بدکار شخص سے دوستی نہ کرنا تمہیں بھی بدکار بنا دے گا. اور کبھی بھی جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، تمہیں بھی جھوٹا بنا دے گا. نہ بے وقوف سے، نہ بدکار سے، نہ بخیل سے، نہ جھوٹے شخص سے، ان سے کبھی دوستی نہ کرنا، تمہیں بھی اپنے ساتھ ساتھ گناہوں میں ملوث کر لیں گے. تو ہم کوشش کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ان اقوال، ان کی یہ نصیحتیں اور وصیحتیں بھی ہماری زندگی کا حصہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.